بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو کہ جامع مسجد طوبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک طالب علم جو کہ بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، وہ اسی مسجد کے ایک کمرے میں رہتا تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور نہ کوئی پیسہ اس کے پاس تھا۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے اسے احساس ہوا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب میں اس حالت میں ہوں کہ شرعاً حتیٰ کہ مردار یا ضرورت کے مطابق چوری جائز ہے۔ اسی بنا پر چوری کا راستہ بہترین رہا تھی۔ یہ مسجد ایک قدیمی محلے میں واقع ہے اور وہاں تمام مکانات قدیمی طرز طور پر بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا ہے۔ یہ جوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ خواتین ہیں، تو سر جھکا کے وہاں سے چلا گیا۔ بعد والے گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر خالی ہے، لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک کی شدت میں جب کھانے کی خوشبو اس جوان کے دماغ میں پہنچی تو بھوکے کی مانند اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ مکان صرف ایک منزل تھا۔ جوان فوراً باورچی خانے میں پہنچا۔ اس نے ڈیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بھرے ہوئے بیگن کا سالن تھا۔ اس جوان نے ایک بیگن اٹھایا۔ بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کا بھی اس کو احساس نہیں ہوا۔ بیگن کو دانتوں سے کاٹا اور جیسے ہی نگلنا چاہا تو اسی وقت عقل اپنی جگہ پر واپس آ گئی اور اس کا ایمان جاگ گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، خدا کی پناہ، میں طالب علم ہوں، میں لوگوں کے گھروں میں گھسوں اور چوری کروں؟ اس کو اپنے اس فعل پر بہت شرم آئی، پشیمان ہوا اور اللہ رب العزت سے استغفار کیا اور پھر بیگن کو واپس ڈیگچی میں رکھ دیا۔ یہ جوان جیسے آیا تھا اسی طرح ویسے واپس لوٹ گیا اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے حلقہ درس میں حاضر ہوا۔ بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شیخ کیا درس دے رہے ہیں۔ جب شیخ درس سے فارغ ہوئے اور لوگ متفرق ہو گئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں آئی۔ شیخ سے کچھ گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہیں سمجھ سکا۔ شیخ نے اپنے اطراف میں نگاہ کی تو اس طالب علم کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا۔ پھر اس کو آواز دی اور کہا، تم شادی شدہ ہو؟ جوان نے کہا، نہیں۔ شیخ نے کہا، تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ جوان خاموش رہ گیا۔ شیخ نے پھر کہا، مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس جوان نے جواب دیا، خدا کی قسم میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں کس طرح شادی کروں؟ شیخ نے کہا، یہ خاتون آئی ہیں اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے۔ اس کا اس شہر میں اور اس دنیا میں سوائے ایک ضعیف چچا کے کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے۔ اپنے چچا کو ہی اپنے ساتھ لے کر آئی ہیں اور وہ اس وقت اس مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس خاتون کو اس کے شوہر سے گھر اور مال ورثہ ملا ہے۔ اب یہ آئی ہیں اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہیں جو شرعاً اس کا شوہر اور اس کا سرپرست بنے، تاکہ تنہائی اور بد نیت انسانوں سے محفوظ رہ سکیں۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ جوان نے ہاں میں جواب دیا اور پھر اس خاتون سے پوچھا کہ تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو؟ اس خاتون نے بھی مثبت جواب دیا۔ شیخ نے اس خاتون کے چچا اور 2 گواہوں کو بلا کر دونوں کا نکاح پڑھا دیا اور اس طالب علم کے بجائے خود اس خاتون کو مہر ادا کیا۔ پھر اس خاتون سے کہا، اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ جوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال سے حیران ہو گیا اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ یہ تو وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ تمہیں کچھ کھانے کے لیے لے آؤں؟ جوان نے کہا، ہاں۔ اس نے ڈیگچی کا ڈھکن اٹھایا اور بیگن کو دیکھا اور بولی، عجیب ہے، گھر میں کون آیا تھا؟ اور اس نے بیگن کو دانتوں سے کاٹا۔ وہ جوان رونے لگا اور اپنا سارا قصہ اس کو سنا دیا۔ زوجہ نے کہا، یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے کہ تم نے حرام بیگن کھانے سے اجتناب کیا، تو اللہ رب العزت نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ بہت خوبصورت
اور قابل غور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے مقابل میں بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔